پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اب جو حکومت کا موقف ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کچھ آراء یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات ہیں شاید وہ انتخابات کے بعد بھی رہیں. اور کل بھی جیسے راجہ پرویز اشرف صاحب نے ہمارے شو میں کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں تو پھر صدر آصف علی زرداری کو استعفیٰ لکھنے میں بھی ٹائم نہیں لگے گا. تو اب مختلف چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ہی اب پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی بھی ہے. مولانا صاحب کے ساتھ ان کے رابطے ہیں اور 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے مطابق وہ فیصلہ کن جو تحریک ہے یا فیصلہ کن جو اسٹریٹجی ہوگی اس کا اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ عمیر نیازی صاحب، آپ نے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو اب یہ جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان کے بعد کشمیر کے اندر انتخابات، یہ جو اختلافات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ انتخابات کی حد تک ہی محدود ہیں یا آپ اتحاد میں کوئی دراڑ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک بنیادی تو ایک عام فہم کے بھی ووٹر کو بھی سمجھ آ رہی ہے، گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ایک دکاندار کو بھی، ایک تاجر کو، وکیل کو، ہر کسی کو سمجھ ہے کہ یہ پس پردہ معاملات کچھ اور ہیں. ان کو چھپانے کے لیے جس قسم کی اس وقت شدت بلوچستان سے لے کے کشمیر تک ہے، ان ایشوز سے ہٹ کے ہم آج ان پہ بات کریں. مگر سائیڈ جو اس میں ریلیونٹ ہے، دیکھنے والی بات ہے کہ جن لوگوں کے منہ سے یہ باتیں آ رہی ہیں وہ سینئر ترین لیول کی. جب اس طرح کی تلخیاں کھل کے سامنے آ جائیں تو کسی نہ کسی طرف معاملات جاتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میری جماعت کا نقطہ نظر ہے، میرا اپنا جو نقطہ نظر میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو آنے والے سیٹ اپ کی جو مختلف لوگ گائے بگائے بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، میرے خیال سے یہ آنے والے دنوں کا ایک نیا رستہ کھولنے کے لیے یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے. یہ جو فورس میرج تھی جو فارم 47 کے ذریعے ان کو اکٹھا کیا گیا تھا، یہ سیٹ اپ تو نہیں چل سکتا. ہر کسی نے دیکھ لیا کہ معیشت کلیپس کر گئی. ایک ہی چیز تھی جو نظر آ رہی تھی، شاید ڈنڈے کے زور پہ سب کو اکٹھا کر لی ہے، مگر شاید معیشت چل جاتی تو یہ نظام چل جاتا، مگر وہ اب نظام نہیں چل رہا. اب اس نظام کا خمیازہ کسی نے تو بھگتنا ہے، کسی کو تو بلیم ٹھہرانا ہے. تو وہ شہباز شریف گورنمنٹ سے بہتر تو کوئی نہیں ہے جس پہ یہ الزام ڈالا جائے. تو پیپلز پارٹی بھی وہیں الزام ڈال رہی ہے، جو ان کو لانے والے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی انہی پہ الزام ڈالیں گے اور الٹیمیٹلی انہی کے کنسنسس سے آپ کو ایک تیسرا چہرہ ایمرج ہوتا نظر آئے گا. تو آپ کو تیسرا چہرہ آپ کے مطابق کون ہو سکتا ہے؟ وہ پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے یا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جس طرح ہمارے پہ کاٹا لگایا ہوا ہے کہ جی ہم قابل قبول نہیں ہیں، تو پیپلز پارٹی کی بھی شخصیت جو اس وقت آگے ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں قابل قبول نہیں ہے. الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہٹ کے ہی چہرہ سامنے آئے گا. وہ کون آتا ہے وہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں. لیکن یہ سب اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے؟ دیکھیں، خوش کی بات نہیں ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو اوور آل سارا بلیم کس کا مل رہا ہے. دیکھیں، اس گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا کیا ہے اس سسٹم میں پریشر کم کرنے کے لیے. پاکستان میں جو دیکھیں جو سیاسی تناؤ ہے وہ صرف سیاسی تناؤ نہیں رہا، وہ معاشی تناؤ بھی بن گیا. مختلف طرح کے تناؤ موجود ہیں. اس پولیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی ایک آپ کام بتا دیں کہ جس نے اس سسٹم کو ریلیو کیا ہو، اس سسٹم کو کوئی اس طرح کی سہولت پہنچائی ہو کہ وہ اس کے بارے میں کہہ سکیں کہ یار یہ ان کی کارکردگی ہے، یہ ان کے کراؤن میں فیدر موجود ہے. وہ اس طرح کی کوئی نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی ناکامیوں کا خمیازہ کسی پہ ڈالنا ہے تو وہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ پہ ڈلے. اچھا، لیکن اس وقت جیسے پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ 2024 کے جب انتخابات ہوئے تھے تو ہم نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آپ حکومت بنا لیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اس وقت جو ماحول ہے، مولانا صاحب سے اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے بیانات کے بعد شاید حکومت تھوڑا دور بھی ہے، پیپلز پارٹی کے رابطے ہیں، آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی رابطے بڑھائے، کوئی بات چیت ہو، یا پھر مولانا صاحب کے ذریعے؟ دیکھیں، مولانا صاحب سے تو ظاہری بات ہے آن اینڈ آف 26ویں ترمیم، اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا کسی نہ کسی حد تک رابطہ رہا ہے، اور اس سے ڈینائی کرنا میرے خیال سے مناسب بھی بات نہیں ہے. دیکھیں، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا گول ایک ہی ہوتا ہے، آپ کا ٹارگٹ ایک ہی، گورنمنٹ آف دا ڈے اس کی پرفارمنس ہوتی ہے، آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے الحاق
تو چلتا رہتا ہے اپوزیشن کے درمیان. جہاں تک پیپلز پارٹی کی آپ بات کریں, دیکھیں پیپلز پارٹی کو تو پہلے انٹینشن شو کرنی پڑے گی کہ وہ ٹریجری بینچز چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے کہ نہیں. دیکھیں ان پہ نون لیگ بھی تو یہی کرٹیسائز کرتی ہے کہ سارے آئینی عہدے لے لیے, جہاں جہاں فائدے کا معاملہ ہے آپ نے بجٹ میں کنسیشن لینی ہے وہ آپ نے لے لی, جہاں بوجھ کی بات آتی ہے تو وہ بوجھ آپ نہیں لے رہے. بوجھ وہ خالی کس پہ پڑا ہے, وہ مسلم لیگ نون پہ پڑا ہے. تو ابھی اگر تو پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں جاتی ہے کہ وہ اپنی کسی طرح کی علیحدگی اختیار کرتے ہیں نیشنل لیول پہ, تو پھر تو شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی حکومت چینج کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو سکے, مگر وہ چینج یہ نہیں ہوگی جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا نون لیگ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. نہیں, وہ اگر علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی سوچ سکتی ہے کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی تو دیکھیں فریش الیکشن ہی اس ملک کا سلوشن ہے. ایک ایسا مینڈیٹ جو کہ بیانیہ شروع کیا کس نے, سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ اسی کو انڈورس کیا, اچکزئی صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, اختر مینگل صاحب, ساروں نے آل اکراس نے ڈسپیوٹ کیا. آج پیپلز پارٹی بھی وہی بات کر رہی ہے. تو جب کور, جب لیجٹمیسی, جب بنیاد ہی ختم ہو گئی اس نظام کی, تو کیا مذائقہ ہے کہ آج ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے ہم ایک نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں. لیکن سر اب کافی عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اب تک جو اسٹریٹجی رہی ہے, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی تنقید کی زد میں رہے ہیں, کارکنان کی جانب سے, سوشل میڈیا کی جانب سے. اب 5 اگست کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ کن حکمت عملی ہوگی, تحریک ہوگی, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں گراؤنڈ پہ ٹیمپریچر تو بہت زیادہ ہے, مگر ٹیمپریچر زیادہ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ شاید تحریک کے لیے جو ہے نا معاملات تیار ہیں, کیونکہ ایک چیز کا گیپ ہے جو کہ فرینکلی ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ پچھلے 1-1.5 سال میں تحریک انصاف نے اس طرح کی خود تیاری تنظیمی طور پہ نہیں کی. لوگوں میں چارج ہوں گے, لوگوں میں ریئیکشن بھی ہوگا, لوگوں کو اکنامک جو ہٹ پڑی ہے, لوگوں کو دہشت گردی کی وجہ سے جو ہٹ پڑی ہے, لوگ اس کی وجہ سے کافی زیادہ انوائڈ ہیں اور لوگ سیٹ اپ کی چینج چاہتے ہیں, مگر اس کی کراسپونڈنگ پی ٹی آئی کو بھی تیاری دکھانی پڑے گی. تو میں جو خود سمجھتا ہوں کہ 5 تاریخ ایک ایسا نقطۂ آغاز ہوگا جو کہ پی ٹی آئی کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے گا. پی ٹی آئی کے جو بظاہر اندرونی اختلافات ہیں, پی ٹی آئی کو وہ بھی ختم کرنے کا موقع ملے گا, اور پی ٹی آئی جو اس پلیٹ فارم سے اس دن حکمت عملی دے گی وہ شاید 1-2 دن کی تو نہیں ہوگی. جو مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھتا ہوں جو 1.5-2 ماہ کی جو بھی ٹائم لائن جس قسم کا بھی پلان دیں گے, اس دوران ایک اچھی بہتر ایک مثبت پلیٹ فارم عوام کو پرووائڈ کرنے میں تحریک انصاف کامیاب ہوگی. تو 1.5 ماہ میں آپ سمجھتے ہیں یا 2 ماہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے گا, یا پی ٹی آئی جو نتائج چاہتی ہے وہ حاصل کر پائے گی؟ اس وقت ریلیف دیکھیں خان صاحب نے تو اپنی ذات کے لیے کبھی بھی نہیں مانگا. خان صاحب تو ریلیف کے لیے آج بھی 26ویں 27ویں ترمیم کے باوجود بھی عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ریلیف کی اس وقت کس کو ضرورت ہے؟ اس وقت ریلیف کی اشد ضرورت ہے اس عوام کو. کس عوام کو؟ جو سطح غربت سے نیچے جا رہی ہے. ایک ایسی عوام جس کا مینڈیٹ اس وقت میٹر ہی نہیں کرتا, مطلب جس کا ہونا نہ ہونا اس نظام کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا. تو اس ماحول میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جیسی قوت ایک مثبت طریقے سے اس نظام کو جھنجھوڑ سکتی ہے, اس نظام کے ضمیر کو جگا سکتی ہے کہ نہیں جو ہو گیا اس کو قصہ پاری نہ سمجھیں اور ایک مثبت بنیاد اس ملک کی دوبارہ سے شروع کریں. لیکن سر اسد کیسر صاحب ہو گئے, بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے, اور اچکزئی صاحب نے ہماری شو میں کہا تھا کہ اگر ریاست کا یا حکومت کا ایٹیٹیوڈ تبدیل نہ ہوا خان صاحب کے حوالے سے تو پھر ہم شاید اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیں. یہ بھی ایک نقطہ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. دیکھیں اے جے کے کا جب الیکشن آپ نے چھوڑ دیا تو اسمبلیوں میں چھوڑنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, مگر بات یہ ہے کہ چھوڑ کے حاصل کیا ہوگا. الٹیمیٹلی ہر چیز کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اسٹریٹجی بنائے گا کون؟ عمران خان اور جماعت نے. ٹھیک ہے, انڈیویجول ہر کوئی اپنی ایکسپریس کر سکتا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے میدان میں ہی ہوتی ہے, سیاست کبھی میدان سے باہر نہیں ہوتی. مگر ہاں وہ کسی سٹیج پہ ایک آپشن ہو سکتا ہے, شاید کچھ لوگ اس کو کنسیڈر کر رہے ہوں, مگر وہ یہ سب کچھ تب ہی ہوگا جس فیصلے کو عمران خان کی بیکنگ ہوگی. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد مزید کچھ سوالات ہیں وہ ہم عمر نیازی صاحب کے سامنے رکھیں گے.